السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. بزرگان محترم، رمضان کے مبارک مہینے کی آمد ہے. گرما کا چونکہ زمانہ ہے، روزے کا وقفہ طویل ہے. روزے کے بارے میں ہمت اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وفاداری اور اپنی بندگی کی 5 بنیادیں بنائی. کہ جو میرا بندہ ہے اور جو میرا وفادار ہے وہ 5 طرح سے میرے سامنے رہے تو پھر وہ میرے بندوں میں شامل ہے. اس کی بنیادیں 5 ہیں. 5 کام کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا ہے اور جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور جس کو مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اس کو تو ان 5 بنیادوں کو جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور بتائے ہیں اور عمل بھی کیا ہے اور صحابہ سے کروایا ہے، ان پر قائم رہنا ہے. اس میں سے تیسری بنیاد یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رمضان کے روزے رکھنا ہے کہ تم اپنی جان سے، اپنے مال سے میری تعظیم بجا لانا، میری عظمت کا اظہار کرنا، میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا، میرے لیے مال کو خرچ کرنا اور میرے گھر کی زیارت کے لیے مجھ تک پہنچنا، سفر کرنا اور مناسک کو ادا کرنا. اس لیے میرے بھائیوں، حالات ہر طرح کے آتے ہیں. کبھی موافق حالات، کبھی مخالف حالات، کبھی طبیعت اچھی ہوتی ہے، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے، کبھی مالی حالات اچھے ہونے کی وجہ سے طبیعت میں شگفتگی اور بہار رہتی ہے، کبھی مالی حالات یا دیگر پریشانیوں کی وجہ سے پژمردگی، افسردگی رہتی ہے. یسر میں اور عسر میں، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اسلام کی بنیادیں جن باتوں پہ رکھی ہیں ان پر مضبوطی سے جمنا ہے. کلمہ شہادت کا اقرار کرتے رہنا پہلی بنیاد ہے. کثرت سے پڑھنا، اس کو بار بار دہرانا، اس کو شہادت کی شہادت دیتے رہنا اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز. اللہ تبارک و تعالی نے جو کام لگائے ہیں اسلام کی بنیادوں میں وہ ایک یومیہ بیس پر ہے اور ایک ہفتہ واری بیس پر ہے اور ایک مہینے کی بیس پر ہے اور ایک سال کی بیس پر ہے. جو سال کی بیس پر ہے وہ مہینے کی بیس پر بھی ہے وہ دونوں ملا کے سال کی بیس پر، اور ایک عمر کی بنیاد پر ہے. پوری عمر میں ایک مرتبہ ایک کام کرنا، ہر سال ایک کام کرتے رہنا، ہر ہفتے ایک کام کرتے رہنا اور ہر دن ایک کام کرتے رہنا. تو ہر دن جو ہے وہ نماز پڑھنا ہوتا ہے اور 5 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. پابندی سے آدمی نماز پڑھے. نماز میں سستی ہو رہی ہو تو اس کا سبب تلاش کر کے اس کا علاج کرے. نماز میں سستی آتی ہے، جاتی ہے، نہیں ایک آدمی کو نہیں ہے پھر ہو جاتی ہے، ایک آدمی کو ہے چلی گئی پھر آ جاتی ہے. تو نماز میں سستی کا علاج کس سبب سے ہے؟ فضائل معلوم نہیں ہونے سے، ذہن میں نہیں ہونے سے ہے،
طبیعت کی سستی کوتاہی سے ہے، مشغولیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے، نظام پروگرام بدل گیا اس کی وجہ سے ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری میرے دوستو یہ ہے کہ جمعہ کو ہر ہفتہ واری بنیادوں پر جمعہ کا اہتمام یہ مسلمان کے ذمہ لگایا گیا ہے، جو ظہر کی نماز کی جگہ پر ہوتی ہے، اور یہ ظہر کا بدل ہے، اور یہ ظہر کے وقت میں ہوتی ہے. ظہر سے پہلے اگر کسی نے ظہر کا وقت ہونے سے پہلے کسی نے جمعہ ادا کی تو وہ تاریک جمعہ ہے، جمعہ چھوڑنے والا ہے. اور جمعہ چھوڑنے والا 3 جمعوں کو چھوڑ دے تو وہ منافق ہو جاتا ہے. اس کا نام ایسے منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے جس کو مٹایا نہیں جاتا. جمعہ ہوگا جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کا وقت ہونے کے بعد ہی، اس سے پہلے کوئی جمعہ کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. بعض لوگ جمعہ کو چونکہ عید المؤمنین کہا گیا ہے تو اس کو عید پر قیاس کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عید ہوتی ہے وہ چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، وہ اشراق کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی عید ہے، لہذا یہ بھی چاشت اور اشراق کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے. ان لوگوں کو غلط فہمی ہے. جمعہ کے دن اگر عید آئی تو حضور پاک صلی اللہ اگر عید کے دن جو عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس عید کے دن آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، تو جو عید کی نماز ہے وہ ظہر کی نماز کا الٹرنیٹ نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اس دن آپ ظہر پڑھتے تھے، تو عید الگ چیز ہے. جمعہ کو عید المومنین کہنے کا مطلب یہ تو ہے کہ احکام بھی اپلائی ہو جائیں گے پورے. جمعہ کا وقت جو ہے وہ ظہر کا ہے، اور جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ جمعہ کی ظہر کی 2 رکعتوں کی جگہ پر ہے. اس لیے جمعہ کے خطبے میں بیان اہم نہیں ہے، اللہ کا ذکر اہم ہے، عبادت ہے وہ ایک. اس لیے اس کی نوعیت جو ہے وہ نماز سے ملتی جلتی ہے. اس لیے اس کی احکام بھی ایسی ہیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، اس وقت بات نہیں کر سکتے، اس وقت ذکر نہیں کر سکتے. اس لیے اس کا طریقہ بھی خاص ہے، وہ عربی نہیں ہوگا، وہ کسی اور لینگویج میں نہیں ہوگا. پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھنا ہے میرے دوست. قربانی ہوگی، تکلیف ہوگی، مجاہدہ ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو دکھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا. جب اللہ پاک اپنی بندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو بندے سے کچھ چاہتے ہی ہیں، کچھ کرنا ہی ہوتا ہے. اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی محبت ہوگی وہ بندہ اتنی زیادہ اللہ کے لیے تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوگا. جس کو اپنی آخرت جتنی عزیز ہے وہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوگا. جس کو جتنے درجات چاہیے اللہ کے پاس، جتنی رضا چاہیے، اس کے لیے آدمی کو اتنی تیاری چاہیے ہوتی ہے. تو رمضان سے پہلے ذہنی طور پر پریپیئر ہونا اور نوجوان نسلوں کو واقف کرانا. بہت سے ساتھیوں کے ساتھ جاب کا مسئلہ کچھ ایسا دشوار کن ہوتا ہے، بہت ہی تھکا دینے والا جاب ہے، لمبے وقت کا ہے، تو لوگوں کے حوصلے کے کم ہو جانے یا ٹوٹنے کے اندیشے ہیں. اس وجہ سے مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، گھر میں مذاکرہ ہو، فضائل رمضان پڑھے جائیں، نوجوان بچوں اور بچیوں کو رمضان کے فضائل سنائے جائیں، پڑھے جائیں، وہ جذبے بنتے ہیں. پھر اس سے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ سے محبت کرنے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، وہ کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے، کیسی کیسی تکلیفوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے روزے رکھواتے تھے، گرما کا زمانہ ہو یا سرما کا زمانہ ہو. عرب کی چلچلاتی دھوپ، جہاں پہ نہ ایئر کنڈیشن اور دوسری سہولتیں. ایک مرتبہ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا جو رمضان میں روزے سے نہیں تھا، تو حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ تم کیسے آدمی ہو یار، ہمارے گھروں میں رمضان کے دن میں بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا. رضیع کہتے ہیں اس بچے کو جو 1.5 سال سے پہلے کا ہے، کیونکہ 1.5 سال سے 2 سال میں دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ ہم بچوں کو دودھ نہیں پلاتے کہ ان سے بھی روزہ ہی رکھوا دیتے ہیں. 3 سال 4 سال کے بچے، 5 سال کے 6 سال کے بچے بچیاں روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو یہ ہمارے گائیڈنس میں اس کا یہ اہتمام ہوتا ہے، اس پر انعام ہوتا ہے بچوں کا کہ فرسٹ گریڈ والوں کو، سیکنڈ گریڈ والوں کو انعام دیتے ہیں بعد میں اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو جو آبجیکشن آتا ہے اس میں سے ہے کہ بچے رکھنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ رکھنے نہیں دینا چاہ رہے. ارے یہ بچہ کمزور ہو جائے گا، بچہ بیمار ہو. روزے سے کوئی کمزور ہوتا ہے؟ روزے سے بیمار ہوتا ہے؟
بھوک آگے پیچھے ہو گئی تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تکلیف ہوتی ہے عارضی طور پر، وقتی طور پر. اس لیے میرے دوستوں، بڑے ہوں یا یعنی چھوٹے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، روزہ رکھنے کا جذبہ گھروں میں ہونا، اور روزہ رکھنا ہے چاہے جاب کسی طرح کا بھی ہمارے ساتھ ہو، یہ ہمت کریں گے تو اللہ پاک آسان فرما دیں گے. اور یہ طے ہونا ہے کہ روزہ تو رکھنے کی چیز ہے بھائی، روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرنا، اللہ کے لیے پیاس کو برداشت کرنا، اللہ کے لیے بیوی سے الگ رہنا روزے کے وقت میں ذمہ داری ہے، حوصلہ کرنا ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی میں برداشت پیدا ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے دوسرے کاموں کی استعداد پیدا ہوتی ہے. رمضان میں قرآن پاک اتارا گیا، رمضان ہی کو روزے کے لیے مختص کیا گیا. حضرت علماء کرام نے جو اس کے اسرار بتائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جس مہینے میں قرآن اتارا گیا اس مہینے کو روزے کے لیے اس لیے مختص کر دیا گیا کہ روزہ عبادت کے طور پر بھی انجام پا جائے گا اور قرآن پاک پر عمل کی استعداد کے طور پر بھی کام آ جائے گا. صبر پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے، اندازہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ ہے. کیسی کیسی قربان، لوگوں نے جانیں اپنی قربان کر دی، لوگوں نے اپنی پوری دنیا لگا دی، لوگوں نے اپنی دولتیں لگا دی، لوگوں نے اپنی جذبات کی قربانی دے دی. اللہ کی محبت میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں میرے دوست. جتنے دنیا میں تاریخ اسلام میں جتنے کارنامے انجام پائے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں مردوں نے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں عورتوں نے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں بچوں نے. مجاہدے تو کرنے ہی، تھوڑا برداشت تو کرنا ہی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. اور رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کام میں لگے رہیے، محسوس بھی نہیں ہوتا. رمضان کی اپنی ایک برکت ہے، اس کی ایک نورانیت ہے، اس کی ایک روحانیت ہے. اس کی نورانیت اور روحانیت سے روزہ محسوس قوت آتی ہے آدمی میں، وقتی طور پر اضمحلال ہوتا ہے. پھر اللہ پاک نے مجاہدے کا حصہ تراویح کو بنا دیا کہ دن میں روزے کے ذریعے سے عبادت انجام دو، رات میں تراویح کے ذریعے سے عبادت انجام دو. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے روزے رکھے ہیں اور اللہ رب العزت نے رات کا قیام رکھ دیا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. جتنی دن بھر میں نماز فرض ادا کرتے ہو رکعتوں میں، اتنی ایک ساتھ ادا کرو. کیونکہ دن بھر میں وتر کو ملا کر 20 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، وتر آپ ملا لیں گے ساتھ میں تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں. 20 رکعتیں ادا کرو. جتنے دن بھر میں عام دنوں میں ادا کرتے ہو اتنے ایک ساتھ ادا کرو رمضان میں رات میں. دن میں روزہ رکھوایا، رات میں عبادت کروائی، قرآن پاک کی تلاوت کو لگا دیا ساتھ میں، اعتکاف کو لگا دیا ساتھ میں، ایک تزکیے کا نظام اللہ پاک نے جوڑ دیا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ. اس لیے میرے بزرگوں یہ حوصلے کی چیز ہے، گھبرانے کی چیز نہیں ہے. لوگ بہت سی باتیں بنائیں گے، ہمارا ذہن بھی بہت سی باتیں کرے گا، نفس بھی سمجھائے گا، شیطان بھی بہکائے گا، دوست احباب بھی بتائیں گے ارے یار یہ کہاں امریکہ میں یہ سب چیزیں لے کے بیٹھے ہو، چلتا ہے، ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے. دین سے دور کرنے کی کوئی ایک راستہ نہیں ہے، دین سے دور کرنے والا کوئی ایک فرد نہیں ہے. انسانوں میں بھی بھرے پڑے ہیں، اور جنات اور شیاطین کا تو کہنا ہی کیا ہے. اور خود اپنا نفس کون سا شیطان سے کم ہے؟ بڑا شیطان تو یہی ہے. شیطان کو بھی شیطان بنانے والا شیطان کا نفس ہی بتایا علماء نے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، یہ کسی طرف چلنے نہیں دیتا. تو اس کا ایک مجاہدہ ہے یہ. اس لیے خاص طور پر جاب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا حوصلہ چھوٹا نہ کریں اور تراویح سے بھی ڈنڈی نہ مارے. یار اب روزہ تو رکھ لیا، وہ تو فرض تھا، یہ تو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، قریب واجب ہے، اس سے تو جان چھڑائیں، کم از کم تھوڑا آرام ہی کر لیں. نہیں، اگر ہم مینج کریں تو نیند اپنی پوری کر سکتے ہیں. جیسے ہی فجر کا وقت ہوا نماز پڑھ لی اور آرام کر لیا. آفس سے پہلے تک آفس سے آگے، دن لمبا ہے، تھوڑی دیر اس میں آرام کر لیا. اور تراویح پوری 20 پڑھنا ہے.
چاہے آپ کو علم ترا سے پڑھنی پڑے. ایک آدمی قرآن سننا چاہتا ہے تو 20 نہیں پڑھ پائے گا. ایک آدمی قرآن نہیں سننا چاہتا ہے تو 20 پڑھ لے گا. 20 اس کے ذمہ ہے. علم ترا کی جماعت نماز پڑھو لیکن 20 پڑھو. 20 سے کم کی تراویح کا کانسیپٹ گمراہی ہے. پوری دنیا میں امت مسلمہ میں 1500 سال میں کبھی نہیں تھا. تو جو چیز امت مسلمہ میں اجتماعیت کے ساتھ میں چلی ہو, اجماع کے ساتھ میں چلی ہو, اس کو بدلنا دین کو بدلنا ہے. دین کی تحریف ہے. آنے والی نسلیں لعنت کریں گی ان افراد پر, ان پیرنٹس پر جنہوں نے ایسے عملوں کا رواج شروع کر دیا. لعنت ہوگی, یاد رکھ لو. کیونکہ اسلام صحیح جو دین ہے وہ تو پھیلتا ہے, صحیح چیز ہو کے آتی ہے پھر. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ رینیو کرتے ہی رہتے ہیں اس کو. ہر 100 سال 150 سال میں رینیو کرنے والے برابر آ جاتے ہیں. جب وہ چیز رینیو ہوگی تو نسلوں کے سامنے آئے گا, تو نسلیں کیا کریں گی, کیا کہیں گی؟ کہتے ہیں بےہودہ لوگ تھے ہمارے بڑے, بجائے تعریف کرنے کے لعنتیں کریں گی. کیونکہ دین کو چینج کیا, دین کو بدلا ہے, تحریف کی ہے. یہ 20 رکعتوں کا حوصلہ کرو, اس میں بھی جان مت چراؤ. تھکے گی طبیعت, الجھے گی طبیعت, بوجھ ہوگا, ہونے تو کیا ہے. اللہ کے لیے بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو کس کے لیے اٹھانا ہے؟ اللہ کے لیے تکان نہیں برداشت کریں گے تو کس کے لیے برداشت کرنا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ پیروں میں پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا. رات رات بھر روتے رہتے تھے اور دن تمام محنت کرتے رہتے تھے. دن میں محنت کی وجہ سے یہ حال ہوتا تھا کہ آپ جب چلتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک زمین پر سیدھے نہیں پڑ پاتے تھے. تکان کا یہ حال ہوتا تھا. اور گرد میں اٹے ہوئے ہوتے تھے, کپڑوں میں بھی گرد ہے, داڑھی میں بھی گرد ہے, بالوں میں بھی گرد ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ روڈ تو بنے ہوئے تھے نہیں, گلی کوچے میں ہوائیں بھی چلتی تھی اور دوسری چیزیں نہیں تھی, مٹی ہوتی تھی تو وہ گرد سے ہٹ جاتے تھے. گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں کپڑے بھی اور جسم مبارک بھی. تکان کا یہ حال ہے کہ ایک طرف پیر رکھتے ہیں, ایک طرف رکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد میں نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. دن میں وہ محنت, وہ کتنا بڑا مجاہدہ, اور رات میں یہ محنت, یہ بھی مجاہدہ. صحابہ کرام میرے دوستوں بہت مجاہدہ کرتے تھے. جب سورہ مزمل کی آیت نازل ہوئی, سورہ مزمل کا سورہ نازل ہوا اور یہ فرمایا گیا کہ تم نماز میں پڑھا کرو قرآن پاک کو, تو یہ نہیں بتایا گیا تھا آخر کا رکو نہیں, دوسرا رکو نازل نہیں ہوا تھا, بعد میں ہوا ہے. رات میں قیام کرنے کا, قرآن پڑھنے کا حکم آ گیا. یا تو اس سورت کے پہلے رکوع کے ذریعے سے آیا ہے کہ یہ کسی اور ذریعے سے آیا, لیکن یہ حکم آ گیا. تو صحابہ کرام پوری رات قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے جتنا نازل ہوا نماز میں. اور حیرت کریں گے آپ کہ پورے صحابہ 1 سال تک بالکل نہیں سوتے. رمضان کے لیے نہیں, جب اللہ نے فرمایا کہ رات میں قرآن پڑھو تو وہ یہ سمجھے کہ رات تمام قرآن پڑھنا ہے اور پڑھتے رہے. 1 سال گزر گیا اس پر. مجاہدے کے ایسے مجاہدے کے لیے تیار رہتے تھے صحابہ. اور یہ بھی نہیں کہا کہ آیا یہ حکم کب تک کا ہے یا نہیں ہے, پورا ہے آدھا ہے, وہ پڑھتے رہتے تھے. پھر سورہ مزمل کے دوسرے رکوع کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بعض تم میں سے مریض ہوتے ہیں, بعض تم میں سے کاروباری ہوتے ہیں, بعض تم میں سے اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ بات تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے گی, لہذا جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھا کرو. فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يقاتلون في سبيل الله الى اخره. ایک سال تک تو جو حکم تھا اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا, ہمت سے کام لینا, برداشت کرنا, تکلیف کو جھیلنا اللہ رب العزت کے واسطے, یہ جذبہ ہوتا تھا. تو جب ایسا موسم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹرن کرتے رہتے ہیں, تلک الایام نداولها بین الناس, جب ایسا وقت آ جائے, ایسے دنوں میں روزے آ جائے, ایسے دنوں میں تراویح آ جائے, تو اس سے اس کا مخرج, اس کا ایگزٹ نکالنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس پر جمنا ہے. تراویح ایسا کرے تو کیسا, پہلے پڑھ لیے تو کیسا, تھوڑی پڑھ لیے تو کیسا, روزے کا ایسا کیسا. یہ جو ہم راستے نکالتے ہیں, ان راستے نکالنے کے بجائے جو ہمارے بڑوں نے مسئلے بتائے اس کے اوپر جمنا, کیونکہ اس میں نفس کشی ہے, اس میں مجاہدہ ہے, اس میں قربانی ہے. اور وہ اللہ کے لیے میرے دوستو, اللہ پاک کے لیے تو جان بھی قربان کی جاتی ہے. ہمارا ہوا نے سہرا سر خود نہادہ برکب بامید کہ شاید فارسی کا شعر کہہ رہا ہے, اس میں اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ
جب صحرا کے ہرنوں کو ان کے عاشق کے آنے کا پتہ چلا جنگل میں، تو سارے کے سارے صحرا کے ہرن وہ اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے راستے پر آ گئے کہ کہیں شاید کہ ہمارا عاشق آج کے دن ادھر آ جائے اور ہمارا شکار کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں میں کشاکشی ہو رہی تھی کہ کون پہلے جائے حضور کے سامنے، کیونکہ 63 اونٹ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے تھے، نہر فرمایا تھا۔ آپ کی طاقت کا بھی اندازہ کیجیے، آپ 63 اونٹ کو ایک ساتھ نہر کرنا کھیل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لین سے جب اونٹ 100 اونٹ آپ نے قربانی کو دیے تھے تو 63 اونٹ آپ نے خود سے ذبح فرمائے، نہر کیا ان کے ذبح کرنے کا ایک خاص انداز ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ کر رہے تھے، اونٹ کشاکشی کر اس کو لٹانا نہیں پڑ رہا تھا بلکہ وہ خود آ رہا تھا کہ مجھے پہلے کرو مجھے پہلے کرو۔ یہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونا ہے، حضور کے ہاتھوں سے قربان ہونا ہے۔ جانوروں میں اللہ پاک نے یہ حساب اور ایسی محبت اور ایسا عشق عطا فرما دیا تھا، اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ۔ تو میرے دوستو، رمضان کی ہمت کرو، اس میں حوصلہ نہ ہارو، تراویح کی ہمت کرو، اس میں حوصلہ نہ ہارو۔ جاب اگر ہو سکتا ہے تو جاب کر لو، نہیں تو اس میں رخصتوں کا، اس میں چھٹیوں کا اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کمپرومائز روزے کے ساتھ نہیں ہے، کمپرومائز تراویح کے ساتھ میں نہیں ہے، کمپرومائز جاب کے ساتھ ہوگا، کمپرومائز اپنے گھروں کی مصروفیتوں کے ساتھ ہوگا۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے، دنوں سنت نہیں۔